سوال پوچھنے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گی جو آنریبل منسٹر صاحب بار بار کہتے ہیں کہ سیاست مت کرو، سیاست مت کرو. یہی جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ نان ڈیموکریٹک فورسز کو پیدا کرتا ہے. نہیں چیئرمین صاحب دیکھیے، جناح صاحب نے بھی سیاست کر کے پاکستان حاصل کیا تھا. ہم ہیں سیاستدان. سیاست کریں، میں کہتا ہوں کوسچنز آور میں نہ کریں، کانوٹیشنز مت دیں. سیاست کو نیگیٹو کانوٹیشنز مت دیں. سیاست کریں. جی بتائیں. ہم ہیں سیاستدان بھائی. جی کوسچن آور پہ کوسچن کریں. چیئرمین صاحب میں ایکچولی بڑی پریشان ہوں. پلیز ایک تو آپ کا تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے، دوسرا کرپشن بڑھ رہی ہے ملک میں. نہیں، یہ کوسچن سے ریلیٹ کریں. کوسچن سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ ویٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ شوگر ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر آپ بعد میں مہنگے داموں میں واپس امپورٹ کرتے ہیں، تو یہ تو کرپشن بڑھ رہی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ 16 درجے آپ بڑھ گئے کرپشن میں. یہ بڑا یہ تشویشناک بات ہے ہمارے لیے. تو منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ جنہوں نے پہلے ویٹ ایکسپورٹ کی اور شوگر ایکسپورٹ کی اور یوریا ایکسپورٹ کیا سستے داموں میں، اور بعد میں فیصلہ کیا کہ خسارہ ہے اور ہمیں امپورٹ کرنا ہے اور زیادہ پیسے میں امپورٹ کیا، تو اس میں کس کس نے کرپشن کی اور اس کرپشن میں کون کون ملوث ہے، ان کے ساتھ منسٹر صاحب نے کیا کیا کیا؟ جی آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ. میری اطلاع کے مطابق جناح صاحب کو قائد اعظم کہتے ہیں، اور قائد اعظم نے بالکل سیاست کر کے ملک حاصل کیا تھا، لیکن چوری کر کے ملک حاصل نہیں کیا تھا. نہ سوئس بینکس بھرے تھے، اور نہ انہوں نے پاناما بھرا تھا، اور نہ انہوں نے ایون فیلڈ اکاؤنٹس حاصل کیے تھے. ابھی ان کی بھی سن لو. پلیز افنان اس طرح نہ کریں، سنا تو کریں نا جی. آپ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے جی. پلیز افنان تشریف رکھیں جی. ہوا کریں جی. میری بات سنیں. آج ہمیں کرپشن پہ لیکچر وہ لوگ دے رہے ہیں جو سوئس بینکس بھر چکے ہیں، جن کے کیسیں عدالتوں میں چل رہے ہیں. وہ لوگ ہمیں کرپشن پہ لیکچر دے رہے ہیں جن کی لیڈرشپ ملک سے فرار ہو کے باہر بیٹھی ہے. آج عمران خان صاحب کو اور ان کے لوگوں کو کرپشن پہ لیکچرز وہ لوگ دے رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کا بھٹا بٹھایا. بڑی عجیب بات ہے. دیکھیں، آپ نے ایکسپورٹ پہ سوال کیا، اس کا میں تفصیلی جواب آپ کو دے چکا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے الحمدللہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے، سرکولر ڈیٹ آپ کا کم ہو رہا ہے، آپ کا فوریکس ریزروز جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ایک ایشو ہے مہنگائی کا، وہ انشاءاللہ کور کر لیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پکی اپوزیشن میں آپ لوگ ادھر ہی بیٹھ جائیں. 9.09 بلین ڈالر یہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہتے ہیں کہ میں انڈسٹری کو انسینٹیو دی، آپ نے روپے کی قیمت جو ہے کم کر لی اور ڈالر 180 ریکارڈ ریٹ تک پہنچ گیا. تو یہ جو اکانومی آئی سی یو میں ہے، میکرو لیول پر اور مائکرو لیول پر سی پی آئی انڈیکس بہت زیادہ ہائی ہیں، تو اس کے نتائج کیوں نہیں نکل رہے؟ ہماری معیشت کیوں بگڑ رہی ہے مائکرو لیول پر بھی اور میکرو لیول پر بھی؟ اور آپ نے جو لسٹ دی ہے، طویل لسٹ دی ہے کہ ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں، تو اس کے نتائج کیا ہیں؟ کوئی نتائج تو ہمیں اس کے نظر نہیں آ رہے. تو ذرا یہ وضاحت کر لیں کہ یہ معیشت کیوں دن بدن بگڑ رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، عوام کی حالت تباہ ہو رہی ہے. آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز سر. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے اپنے 3.5 سال میں وہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے جو پچھلی حکومت 5 سال میں نہیں کر سکی، اور وہ ہے جی ڈی پی گروتھ کا. آپ کہہ رہے ہیں معیشت خراب ہے. 5.37 جی ڈی پی گروتھ ہم نے اچیو کی ہے، جو ایک لینڈ مارک ہے، کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ جون 2021 جب ایئر اینڈنگ ہوتی ہے، جب آپ کا نیا بجٹ آتا ہے، آپ نے جو فگر کسی بھی اخبار کی دی ہیں، اس کا فائنل انالیسس جو ہے جون 2022 میں ہوگا کہ ایئر اینڈنگ میں پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے. جون 2021 میں جب ایئر اینڈنگ ہوئی، فائنینشیل ایئر ختم کلوز ہوا، تو آپ کے 1.9 ارب ڈالر 1.9 بلین ڈالر 2 بلین ڈالر سے کچھ کم آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. آپ نے 5.37 ٹچ کیا ہے، جو کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 5.4 5.5 انہوں نے آخری سال ٹچ کیا، بٹ ود کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آف 20 بلین ڈالرز. تو آپ نے یہ اچیو کیا ہے. آپ جی ڈی پی آپ کی گروتھ ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کیا اچیو کی؟ یہ اچیو کیا ہے کہ جب امریکہ، جاپان، جرمنی، یو کے پلس ہندوستان، جب ان کی جی ڈی پی نیگیٹو میں جا رہی تھی کووڈ میں، آپ کی پازیٹیو میں جا رہی تھی. آپ کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک کا کاروبار بند نہیں ہوا. آپ نے 5.37 کا جی ڈی پی ایک بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کیا. اب دوسرا آپ نے کہا معیشت خراب ہوئی ہے، تباہ ہوئی. معیشت تباہ نہیں ہوئی. مہنگائی کا ایک ایشو
آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں اضافہ ضرور ہوا ہے لیکن آپ کی ایکسپورٹس بھی بڑی ہے لیکن ساتھ میں امپورٹس بھی بڑی ہے. امپورٹس کیوں بڑی ہے اس پہ بھی آتا ہوں لیکن ایکسپورٹس بڑی ہیں اس کا بتا دیتا ہوں. پی ایم ایل این کے سر سن لیں نا ذرا سر پلیز سن لیں پلیز. مسلم لیگ نون کے 5 سال جب گزرے سیاست کرنی ہے تو پھر میں حاضر ہوں. آپ نے کوئی فیکٹس سر جواب دے دیں پلیز. میرا تو میری گزارش ہے آپ دونوں سے مشتاق صاحب پلیز آپ سوال سیاست کا پھر اگر یہ مشتاق صاحب ذرا جواب سن لیں دیں. مشتاق صاحب جواب سنیں پھر. نون کی ایک بات کرتا ہوں آپ جی پلیز محسن صاحب پلیز. دیکھیں جی 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 محسن بھائی ہو گیا جی جی جی. دیکھیں مسلم لیگ نون کی حکومت کے فگرز میں کوٹ کر رہا ہوں تو اس زمانے میں تو آپ ہمارے ساتھ حکومت میں تھے. آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ تو ہمارے ساتھ تھے خیبر پختونخوا میں. سر آپ تشریف رکھیں پھر جواب دیں گے بعد میں. نون پہ تو مسلم لیگ نون کے ممبرز بات کوسچن کیا جواب دیں پلیز. کوسچن کا پر منتھ جو تھا ہائیسٹ ایکسپورٹ منتھ بائی منتھ مہینہ با مہینہ ہائیسٹ ان کا $2 بلین پر منتھ جو ہے وہ ٹچ کیا. اس سے زیادہ اوپر نہیں گئے. آپ کا اس وقت $3 بلین پر منتھ ایکسپورٹ ٹچ کر رہا ہے آپ کا ملک. تو صرف الحمدللہ یہ اگر مہنگائی کا ایشو 3-4 مہینے میں جو جس طرح سے فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں اس کو کنٹرول کی طرف لے کے چلے جائیں گے. باقی آپ کا GDP گروتھ جو ہے وہ ریکارڈ ہائی پہ ہے. آپ کا ایکسپورٹ ریکارڈ ہائی پہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کا جو فوریکس ریزروز ہیں وہ بھی بتا دوں. مسلم لیگ نون کے دور میں جب ہم نے چارج لیا 2018 اگست میں جون 2018 میں $9 ارب آپ کا فوریکس ریزروز تھا جو اب $20 بلین کو ٹچ کر رہا ہے. 3 مہینے کا امپورٹ بل اس وقت آپ کے پاس موجود ہے جو کسی بھی ملک کے لیے ضروری ہوتا ہے. بہت شکریہ. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سپلیمنٹری سر پلیز تشریف رکھیں. افنان یہ بات ٹھیک نہیں ہے. پلیز تشریف رکھیں. افنان تشریف رکھیں. سینیٹر صاحب کھڑے ہیں. سینیٹر صاحب سپلیمنٹری کوسچن پلیز. تھینک یو سر. بڑی شائستہ زبان بولتے ہیں علی محمد خان صاحب. انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے. سر اب سوال کر لیں سر. سر یہ اس کا جواب تو آنا چاہیے نا. ہمیں تکلیف ہے یا نہیں ہے عوام کو. سر آپ سوال کریں سر. میرا سوال یہ ہے جی کہ یہ جو اپنی اچیومنٹس بیان کر رہے ہیں ایک تو یہ انہوں نے کہا جی کہ 5.4 پہ تھے ہم. جو انہوں نے بیس لائن نئی چینج کی ہے خود انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ 6.1 تھی. اور دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 17-18 میں جب نون کی حکومت ختم ہوتی ہے تو تجارتی خسارہ تھا $37.7 ارب. اب ہے $50 بلین. یہ اتنا فرق جو ہے یہ کیوں آیا ہے؟ اگر آپ کی اچیومنٹس اتنی ہیں یہ GDP کی بحث نہیں ہو رہی. اسپیسیفک کوسچن ہے تجارتی خسارے پہ. جی تجارتی خسارہ کیوں ہوا ہے؟ جی منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرس. جی کووڈ کے دوران آپ کی امپورٹ بل آپ کی بڑی ہے. ساتھ ساتھ میں اگر آپ پوسٹ کووڈ آپ دیکھ لیں ہم نے آپ کو پوری ریزنز جو ہیں جناب چیئرمین صاحب ہم نے آپ کو دی ہیں کہ آپ کی انکریز ہوئی ہے کیونکہ شارٹیج آف ویٹ اور شوگر ہوا. آپ کو امپورٹ کرنا پڑا. جو بل تھا پام آئل کا وہ انکریز ہوا. گلوبل آپ کی جو کموڈٹی پرائسز تھی وہ انکریز ہوئی جس کی وجہ سے حالانکہ آپ کی ایکسپورٹس بھی بڑی ہیں. شور نہیں کرو. 50% پر منتھ کے حساب سے ہماری ایکسپورٹ پی ایم ایل این کے دور سے بڑی ہے کہ ایک طرف $2 ارب پر منتھ ایکسپورٹ ہو رہی ہے دوسری طرف $3 ارب پر منتھ ایکسپورٹ ہو رہی ہے. لیکن ڈیورنگ کووڈ پوسٹ کووڈ اور آپ کی جو کموڈٹی پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ میں انکریز ہوئی آئل پرائسز گئی ہیں. آپ کو شوگر امپورٹ کرنی پڑی آپ کو ویٹ امپورٹ کرنی پڑی پلس کووڈ کے لیے آپ کو جو ہے کووڈ کے لیے آپ کو میڈیسنز اور ویکسینز جو ہیں وہ امپورٹ کرنی پڑی اکوپمنٹس امپورٹ کرنی پڑی. اس وجہ سے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اس میں بڑھوتری آئی ہے اور ساتھ ساتھ CKD جو آٹو انڈسٹری بڑی ہے تو آپ کی جو وہ کٹس آئے ہیں اس کی بھی کافی تعداد میں اس کا امپورٹ بل آیا ہے سر.